بہو کو لباس کی لباس آ رہی ہے تو حضرت بندگیاں شاہ جہاں لباس حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا عبد المراز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفے جو حضرت بندگیاں شاہ احمد رضی اللہ عنہ ہیں آپ کا سلسلہ نظر حضرت کشمیر رضی اللہ جام نظر ہے تو آپ کو رضی اللہ تعالیٰ سے بات چلا ہے عمروں میں سے بادشاہ کے بعد بلند مقام کرنے والوں میں سے تھے تو بدنگیاں شاہ رضی اللہ عنہ کو جو چیز حاصل ہونا تھا نہیں ہوئی تو آپ نے گروہ کو بنا لیا اس گروہ کو بنا کر آپ نے اپنا معمول بنا لیا کہ امیروں کا مال لوٹا جائے اور وہ میں تسلیم کر گیا کون حضرت بندگیاں شاہ رضی اللہ عنہ جن کے ہم تمام متفق ہیں جن سے ہم درجات حاصل کرتے ہیں حضرت بندگیاں شاہ رضی اللہ عنہ جن کی بندیاں انشاءاللہ منگل پانے والی ہے اس شعبان کو تو حضرت بندگیاں شاہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا امیروں کا مال اپنے گروہ میں نصیب کرتے ایک بار کا ایسا واقعہ ہے کہ آپ کے اس کام سے انجام دے کر آپ لوٹ رہے تھے آپ کے تعاون کرتے ہوئے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اس وقت کی جیسا کہ عام آج کے ہمارے سورے پولیس وغیرہ کے لوگ آپ کا پیچھا کرنے کے لیے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے آئے تو آپ کا ایک گروہ تھا جیسے آپ ساتھ سے گزر رہے تھے وہاں پر اذان کی آواز آئی زندگی میں شاہد رضی اللہ عنہ تھوڑے پرسوت سے نماز کے لیے ٹہلنے لگے اور اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ اذان ہو گئی ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا ہم جس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں وہ ہم ان کی گرفت میں آ جائیں گے وہ ہمیں پکڑ لیں گے انہوں نے شاید اس کی بات نہیں سنی نماز میں مصروف ہو گئے نماز پڑھنے لگے جو وہ پکڑنے والے جو لوگ تھے وہ آئے دیکھا کہ گھوڑا پٹہلا ہوا ہے بدنی میں شاہ رضی اللہ عنہ ہوئی نماز میں مصروف رہے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے اگر یہ نعمت ہوتے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ جاتے جنہوں نے لوگوں کو ظلم کرتا آئے ہیں قتل کرتا آئے ہیں اگر وہ نعمت ہی ہوتے تو آپ نماز پڑھ کر اپنا ٹائم برباد نہ کرتے لہٰذا یہ نعمت نہیں ہے تو دیکھا کہ بہت سے ایک راستہ جا رہا تھا اس راستے پر پیروں کے نشان بھی تھے گھوڑوں کے ٹانکوں کے نشان بھی تھے تو اس نشان کو اپنا سہارا بنا کر وہ آگے بڑھے شاہد آرام سے نماز پڑھ کر نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ اس موقع پر اس مقام پر اذان کی آواز آئی تو کہاں سے آئی اور خوش کیا کہ اس بار وہاں پر پہنچے جہاں پر امام محمود میاں سید محمد فنکری محمد الاسلام کا وہ قافلہ اللہ والے نور والے اللہ کے نور والوں کا قافلہ بہت تشریف فرما تھا وہ پہنچے ملاحظہ ہوئی ذکر کی تلقین ہوئی بدنگیاں شاہ رضی اللہ عنہ جن کا نام نعمت تھا محمد الاسلام نے فرمایا اب تم نعمت نہیں شاہ نعمت ہو آپ رضی اللہ عنہ ذکر کی تلقین کی آپ رضی اللہ عنہ جو ہے امام الاسلام نے صرف وہاں پر تعلیم روکی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے امام الاسلام سے ہر چیز کے بندے کی جانب سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کے بہت اس تلقیاں ہوئی ہیں امام الاسلام نے فرمایا حقوق الکبار کا معاملہ ہے تو حقوق الکبار سے ہی معافی چاہنی چاہیے حقوق اللہ کا معاملہ ہے یعنی اللہ کی عبادت کا اللہ کے حق کا معاملہ ہے تو اللہ سے معافی چاہنا چاہیے لہذا جن جن کے ہم غلطی ہوئی ہے جاؤ ان کے پاس معافی تلاش کرتے رہو تو حضور امام الاسلام کے فرمان کے مطابق بندگی شاہد رضی اللہ عنہ وہاں پر ان کے مقام پر پہنچتے ہیں دستک دیتے ہیں بڑے ادب و احترام سے ٹہرے ہوئے ہیں ہاتھ میں ننھی تلوار ہے اور ان کو دستک دے کر کہہ رہے ہیں یہ تلوار حاضر ہے میں نے تمہارے مران قتل کیا ہے میں نے تمہارے کلام کو مارا ہے تو تم بھی تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی میرا سر سلام کر سکتے ہو انہوں نے کہا کہ تھوڑے وقت پہلے کا معاملہ تھا کہ حسل کر گئے ہوئے ہیں پھر آئے ہیں تو نانی ممبر آئے ہیں رب تعالیٰ کے دربار میں لوگوں استغفار کر آئے ہیں کہ کیا معاملہ ہے انہوں نے سوچا اور کہا کسی کے ذریعے سے ہو ان کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے جو انمول ایک نعمت ملی ہوئی ہے کسی نہ کسی کا ذریعہ ہے میں ایک شخص پر نے کہا ہم تمہیں معاف کر دیں گے مگر ایک شخص پر کہ یہ راستہ تمہیں کس نے بتایا ہے اس پر تمہیں بھی پہنچا گیا ہے
تو وہ لوگ بھی گئے ذکر کی تلقین سے مشرف ہوئے اور نظام محترم بلکہ شاہنگ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام مرتبہ تھا امام علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم اتنے شاہنگ رضی اللہ تعالیٰ کو دعوے بریات میں عمر ولایت میں بلکہ شاہنگ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت سارے الخطاب امام علیہ السلام کے زبان مبارک سے ملے ہوئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا جو عمل تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ دعوے بریات تھے آپ کے ذریعے سے کئی ساری بریات تباہ ہو جائے. ایک بار کا ایسا ہی واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام کے صحابہ نے حضرت تنظیم حمید رضی اللہ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں. آپ علیہ السلام علیہ السلام آپ کے ہر لوگ محترم بی بی ملکان رضی اللہ عنہ سے پوچھا فرماتے ہیں کہ فقراء کو بلا کر کھلا دیا جائے. گھر میں جو کچھ بھی میسر ہو فقراء کو بلا کر کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ بچے کو صحت دیا جائے. تو فقراء کو بلایا جاتا ہے. فقراء کا تناول کر کر گھر میں جو میسر تھا واپس لوٹ جاتے ہیں اور امام علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کہ ان فقراء کے ساتھ بھائی نعمت کیا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی منظر شاہنگ اس وقت ان فقراء کے ساتھ نہیں آئے ہوتے. امام علیہ السلام کو فرماتے تھے بھائی نعمت کو بلا کر جو بھی بچا ہوا ہے بھائی نعمت کو بلا کر بچاؤ. تو بی بی کہتی ہیں کہ ان کے مکان پر بچا دیا جائے گا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں ان کو اپنے مکان پر بلاؤ وہاں سے بلا کر بچاؤ. تو جانے کے وقت ان کے پیروں میں بھی دیکھ غریبہ شاہنگ کو مفت دوبارہ بلایا جاتا ہے. جو کچھ میسر ہو ان کو کھلا کر بھجا دیا جاتا ہے. جب وہ جاتے ہوں گے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کے پیروں کو دیکھا جاتا ہے کہ کالا گولے کی طرح آپ اپنے پیروں تلے روز دودھ میں ڈالیں. تو جیسے ہی جانا وہاں پر بچے کو صحت حاصل ہوتی ہے. بیوی اور گھر والے امام علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق دوبارہ اپنے شاہنگ کو بلایا گیا اور کھلا کر واپس لوٹنے کے بعد جب پیروں کو بھی دیکھا گیا تو دیکھا کہ کالا گولے کی طرح آپ پر اترے رون تک ہوئے جا رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ جنہیں شاہنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوے بریات ہیں جو بھی بڑا مصیبت آفت تھی ان کے اپنے پیروں تلے خلق تلے رونتے ہوئے لے کر چلے گئے. تو ہمارے گھر کی جو بھی بریات جو بھی تھے وہ دفاع ہو گئی ہیں. تو دین شاہنگ رضی اللہ عنہ پاک اسلام کو فرمایا دعوے بریات ہیں. تو اسی مناظر سے جو ہے آج بھی آپ کے مطابق جو ہے اس ماہ مبارک میں جو 22 شعبان کا عرس ہے یا عام دنوں میں بھی آپ کی نیاز مناتے ہیں. آپ کے نام سے رخ جلا کر جو آپ کی اللہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ خلیفہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دعوے بریات ہیں تو آپ کے نام سے رخ جلا کر اپنے گھروں میں اپنے عقیدت سے جو ہے اپنے آنے والی بلا مصیبت سے جو ہے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو انسان محترم وہ ہستی اس کا ہم مصدق بن چکے ہیں اس ہستی کا ہم کہا ماننا چاہیے. آپ علیہ السلام کے ہم مصدق بن چکے ہیں. آپ علیہ السلام کے مصدق ساتھ ساتھ آپ کے فرما بردار کو بننا چاہیے. آپ علیہ السلام نے کس طریقے کا ہمیں راستہ بتایا اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے.